ہماری فلمز اور ڈراماز نے ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ لڑکا اگر پیچھے پڑا رہے تو لڑکی ایونچولی مان ہی جاتی ہے. اگر لڑکی نو کہتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹرائی ہارڈر. اور یہی ٹاکسک فیری ٹیل ہماری سوسائٹی اور ہمارے کلچر کی سچائی بن چکی ہے. لیکن جب ریئل لائف میں لڑکا نو کو ایز اے چیلنج لیتا ہے تو اس کا انجام ہوتا ہے بربادی. میڈیا، موویز، سانگس، سوشل میڈیا سب نے ایک چیز کو نارمل بنا دیا ہے: obsession کو رومانس کا دوسرا نام. اور جب یہ چیز اتنی نارملائز کر دی جاتی ہے تو عمر حیات جیسے لڑکوں کا پیدا ہونا ایک کوئی بہت بڑا شوق نہیں ہے. اور ثنا یوسف جیسے حادثے کوئی بڑی ٹریجڈی نہیں بلکہ ایکسپیکٹڈ کانسیکوینس بن جاتے ہیں. اور ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے پاکستان کی فیمس ٹک ٹاکر اور انفلوئنسر ثنا یوسف کے ساتھ. ویڈیو میں ہم صرف ایک مرڈر کا کیس نہیں بتائیں گے بلکہ ہم اس پوری سوچ پر سوال اٹھائیں گے جو کہ اس ٹاکسسٹی کو زندہ رکھتی ہے. So without any further delays, let's get started with today's case, which is Sana Yusuf's murder case. 17 سال کی ثنا یوسف صرف پاکستان ٹک ٹاک کی ایک رائزنگ سٹار ہی نہیں تھی بلکہ وہ MBBS کی ایک اسٹوڈنٹ بھی تھی. پاکستان کے شہر اسلام آباد کے سیکٹر G13 میں رہنے والی ثنا یوسف نے اپنی پرسنالٹی اور آواز دونوں سے یوتھ کو اٹریکٹ کیا. وہ اپنے سوشل میڈیا پر کلچرل آئیڈینٹی، میک اپ ٹپس اور امپاورمنٹ کے میسیجز کو پوسٹ کیا کرتی تھی. آج میں نے یہ اتنے پیارے سے بازو کرائے، دیکھو مجھے اتنا پیارا تیار کیا. ثنا ایکچولی پاکستان کے پروونس خیبر پختونخوا کے چترال ریجن سے بلانگ کرتی تھی. شی بلانگ ٹو اے سوشلی ایکٹیو ہاؤس ہولڈ. اس کے فادر بھی ایک پبلک سرونٹ ہیں اور اس کی مدر فرزانہ یوسف بھی ایک فیمسلی نون سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. ثنا کے ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور باقی ساری سائٹس پر لاکھوں فالوورز ہیں بیکاز شی واز فیمسلی نون فار ہر لائف اسٹائل کانٹینٹ. 28 مئی 2025 کو وہ ایک چھوٹی سی سیلیبریشن میں اپنی دوستوں کے ساتھ اپنی 17th برتھ ڈے کا کیک کٹ کرتی ہے. اینڈ ان دا لاسٹ ویڈیو پوسٹڈ آن ہر سوشل سائٹس وہ وہی کیک کٹ کرتے ہوئے جسٹ آورز بفور ہر مرڈر دیکھی جا سکتی ہے. اور وہ ان ویڈیوز میں بہت خوش لگ رہی ہے. مطلب اس کو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اگلے کچھ گھنٹوں میں ہونے کیا والا تھا. جب وہ ان سیلیبریشنز میں بزی تھی اسی ٹائم پر ایک لڑکا اسی ریسٹورینٹ کے باہر اس سے کسی طرح ملنے کی کوششوں میں بزی تھا. عمر حیات واز آلسو نون ایز کاکا ایک 22 سال کا پاکستان کے شہر فیصل آباد کا رہنے والا لڑکا ہے. وہ خود بھی ایک چھوٹا سا ٹک ٹاکر تھا. اس کی خود کی تو اتنی زیادہ فالوئنگ نہیں تھی پر اس کو کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی برانڈ ڈیلز آفر ہو جاتی تھیں اور انہی کی پوسٹ وہ اپنی ٹک ٹاک پر کیا کرتا تھا. وہ بھی ثنا کے فینس میں سے ایک ہی تھا اور وہ پچھلے کافی ٹائم سے ثنا کو بار بار پرپوز کر رہا تھا بٹ شی کیپٹ آن ٹرننگ ہم ڈاؤن اگین اینڈ اگین. خود کو اپنے آپ کو ایک لینڈ لارڈ کا بیٹا بتاتا تھا بٹ ایکچولی ہی واز دا سن آف اے ریٹائرڈ گریڈ 16 گورنمنٹ ورکر. لیکن کیونکہ نو مینس نو جیسا سمپل اور چھوٹا فریز تو کسی کو سکھایا ہی نہیں گیا تو ہی اسٹل ڈنٹ بیک آف. 28 اور 29 مئی 2025 کی درمیانی رات فیصل آباد سے عمر حیات ایک رینٹڈ فارچونر پہ کچھ گفٹس اور کیک کے ساتھ اسلام آباد آیا ثنا یوسف کو برتھ ڈے وش کرنے. وہ آلموسٹ 6-7 گھنٹے کھڑا ہو کے ویٹ کرتا رہا بٹ دے couldn't meet کیونکہ ثنا نے منع کر دیا اور غصے میں وہ واپس چلا گیا. بعد میں ثنا اور عمر کی بات بھی ہوئی and he even complained to her about her unavailability to meet him on her birthday. However, کچھ دن بعد ہی 2 جون 2025 کو عمر دوبارہ سے وہی رینٹڈ فارچونر اور وہی گفٹس لے کے صبح 5 بجے ثنا کے گھر کے باہر پہنچ گیا. جب وہ ثنا کے گھر کے باہر پہنچا بہت گھنٹے انتظار کرنے کے بعد بھی ثنا باہر نہیں آئی. وہ گھنٹوں ثنا کے گھر کے پاس کھڑا ہو کے انتظار کرتا رہا. ساتھ میں وہ اس کو کانٹیکٹ کرنے کی کانسٹنٹلی کوشش کرتا رہا. ثنا واز asleep for most of the morning. اس نے ایونچولی رسپونڈ کیا تو صحیح پر وہ اس میٹنگ کو کنٹینیوسلی ڈیلے کرتی رہی. اب بائی 4:30 دوپہر کے اس نے کمپلیٹلی منع کر دیا ملنے سے. ثنا کی فیملی بھی اس ٹائم گھر پہ نہیں تھی. اس کی مدر ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی شاپنگ پہ نکلی تھی. ہر فادر واز ایٹ ورک از ویل اور جو اس کا چھوٹا بھائی تھا وہ بھی اپنے ایگزامس ختم ہونے کے بعد اپنے ہوم ٹاؤن چترال میں تھا اور سب کو پتا تھا کہ وہ اس ٹائم گھر پہ اپنی پھپھو کے ساتھ اکیلی تھی. عمر حیات جو کہ اب تک کیونکہ وہ اتنی بار وہاں آ چکا تھا تو وہ اس کے گھر کے لے آؤٹ سے فیملیئر ہو چکا تھا اور اتنی ریجیکشنز اور اتنی ڈیلیز کے بعد ہی ہیڈ ریچڈ دا پوائنٹ آف انسینٹی.
اور وہ وہاں کھڑا ہو کے اس موقع کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ وہ کسی طرح اس گھر کے اندر گھس جائے۔ ثنا کے گھر کے 2 فلورز تھے۔ ثنا خود اوپر والے فلور پہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی اور جو گراؤنڈ فلور تھا اس پہ اور کرایہ دار رہتے تھے۔ اور ہوا یہ کہ جو گراؤنڈ فلور پر رہنے والے کرایہ دار تھے ان میں سے ایک جب گھر سے نکلا تو وہ گھر کا دروازہ لاک کرنا بھول گیا، اور عمر نے جب یہ دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا تھا تو اس نے فوراً اپرچونٹی سیز کی اور وہ بغیر سوچے سمجھے گھر کے اندر گھس گیا۔ He entered the house, he straight up went upstairs and confronted her directly. ثنا was shocked، وہ اس کو ایسے اپنے گھر کے اندر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ اس نے اس کو فوراً گھر سے نکل جانے کو بولا اور ساتھ میں اس نے اس کو وارن بھی کیا کہ اس کے گھر والے واپس آنے والے تھے، اور یہ سننے کی دیر تھی اور عمر اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ جیسے ہی یہ شور شروع ہوا، یہ شور سن کر ثنا کی پھپھو بھی اس کے روم کے دروازے کے باہر آ گئی، اور انہوں نے یہ بھی سنا کہ ثنا عمر کو وارن کر رہی تھی کہ اس کے گھر میں کیمراز تھے، اور ساتھ میں وہ اس کو پانی کا گلاس آفر کر رہی تھی in an attempt to de-escalate۔ لیکن جیسے ہی وہ اس کو وارننگز دے رہی تھی اور پانی کے گلاس آفر کر رہی تھی، اسی ٹائم عمر نے اپنی جیکٹ میں چھپی ہوئی ایک پسٹل نکالی اور اس نے اس کو 2 بار شوٹ کر دیا in her chest۔ اسی ٹائم ثنا زمین پر گری اور because she was critically injured تو اپنی انجریز کی وجہ سے she passed away eventually۔ پاس ہی اس نے ثنا کا فون بھی پڑا ہوا دیکھا اور اس نے وہ بھی اٹھایا اور وہاں سے بھاگ گیا تاکہ ان کی چیٹس نہ پڑھی جا سکے اور بلیم اس پہ کسی طرح نہ۔ اب جیسے ہی گن شاٹس کی آواز آئی تو ثنا کی پھپھو بھی بھاگتے ہوئے اس روم میں آ گئی، اور اسی ٹائم عمر بھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے ان کو دیکھا اس نے ان کو بھی تھریٹن کیا کہ اگر انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی یا انہوں نے شو کیا شوٹ کر دیا۔ یہ کہتے ہی وہ جن سیڑھیوں سے آیا تھا انہی سے اترا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اب جیسے ہی یہ کیس رجسٹر ہوا فوراً انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی۔ اس پورے ایریا کے CCTV کیمراز اور اس گھر کے CCTV کیمراز کی فوٹیج بھی لی گئی اور فوراً عمر حیات ریکگنائز ہو گیا۔ اس کو کلیئرلی ان کے گھر کے باہر چکر لگاتے اور گھومتے دیکھا جا سکتا تھا۔ ایون ان فوٹیجز سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس پوائنٹ پہ وہ ایک بس اسٹیشن پر پہنچ چکا تھا اور وہ ایک پبلک وہیکل پر بھی بیٹھ چکا تھا فیصل آباد جانے کے لیے، اور یہ مرڈر ہونے کے صرف 20 گھنٹے کے اندر عمر حیات کو فیصل آباد سے اریسٹ کر لیا گیا۔ مرڈر ویپن، عمر کے اس دن والے کپڑے اور ثنا کا فون، سب کچھ عمر کی ہی پوزیشن سے ریکور ہو گیا۔ آلسو اتھارٹیز کے اکارڈنگ عمر نے اپنے کرائم کو بھی کنفیس کر لیا ہے اور اس کے اگینسٹ ایک بہت اسٹرانگ کیس بنایا جا رہا ہے تاکہ اس کو سزا مل سکے۔ ثنا's body was laid to rest in her ancestral graveyard in چترال۔ ثنا کے فادر سید یوسف حسن نے کہا کہ ان کی وہ اکلوتی بیٹی تھی اور وہ بہت زیادہ بریو تھی۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس نے کبھی عمر حیات کا ذکر ان کے سامنے کیا ہی نہیں، نہ ہی اس نے ایون اس چیز کا بھی ذکر ان کے سامنے کیا کہ اس کو اس طرح تھریٹن کیا جا رہا تھا۔ اور عمر حیات کے فادر بھی سامنے آ چکے ہیں اور ان کی سٹیٹمنٹ بالکل ڈس بلیف سے اور درد سے بھری تھی۔ مطلب ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا بھی ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کمپلیٹلی ساری ایلیگیشنز کو ڈینائی کر دیا۔ انہوں نے انسسٹ کیا کہ عمر نے کبھی کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، he had no history of inappropriate relationships، اور وہ ایسا تھا ہی نہیں کہ اس طرح کے کرائم کمٹ کر سکے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ انفیکٹ ان کو اس مرڈر کا اپنے ایک کولیگ کے تھرو پتہ چلا جنہوں نے ان کو وہ وائرل CCTV فوٹیج دکھائی جس میں کلیئرلی دیکھا جا سکتا تھا کہ عمر حیات ہے اس ویڈیو میں، اور انہوں نے یہ چیز ایڈمٹ بھی کی کہ وہ فوراً اپنے بیٹے کو اس ویڈیو میں پہچان لیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دل کے لیے تو یہ بہت مشکل ہے ایڈمٹ کرنا کہ ان کا بیٹا کچھ ایسا کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے کچھ ایسا کیا ہے تو اس کو لاء کے اکارڈنگ کمپلیٹ سزا ملنی چاہیے۔ ناؤ دی تھنگ از کہ یہ صرف ایک لڑکی کا مرڈر نہیں تھا، یہ ایک سسٹم کا مرڈر تھا، ایک ایسا سسٹم جہاں لڑکی کے نو کو لڑکے کے منہ پر تمانچہ سمجھا جاتا ہے، جہاں پر ریجیکشنز کو لڑکے اپنی عزت پہ بات سمجھ لیتے ہیں، اور جہاں آنر کا مطلب کنٹرولر پوزیشن۔ عمر نے جو کیا وہ کسی کرائم تھرلر کا پلاٹ نہیں تھا، یہ ہمارے آس پاس ہو رہا ہے۔ ثنا جیسی ہزاروں لڑکیاں روز کسی نہ کسی عمر کا شکار ہوتی ہیں۔ ثنا یوسف کی جان چلی گئی
ایک ایسے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے جو الاؤ کرتا ہے لوگوں کو اپنے ایگو اور obsession کو قتل کے انجام تک لے جانا. ہمارے لیے یہ ایک ویک اپ کال ہے تاکہ ہم اپنی سوسائٹی میں ایسے ٹاکسک بیہیویئرز کے لیے نفرت انفورس کریں. پرابلم از دیٹ ہم ہر لڑکی کو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک پہنو, زیادہ بولڈ مت بنو, لیٹ باہر مت جاؤ اینڈ ملینز آف ادر انسٹرکشنز. لیکن لڑکوں کا کیا؟ لڑکوں کو ملتی ہے خاموشی اور انٹائٹلمنٹ. عمر کوئی یونیک باقی سب سے الگ درندہ نہیں تھا. ایسے ہزاروں عمر ہمیں ہر اسکول, ہر کالج, ہر گلی میں ملتے ہیں جو لڑکی کے نو کو چیلنج سمجھتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی پسند ہے تو اس کا منع کرنا گناہ ہے. عمر حیات نے گن اٹھائی, کوئی دوسرا عمر ایسڈ اٹھاتا ہے, کوئی تیسرا عمر واٹس ایپ پہ کیریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے. یہ سب لوگ ایک ہی سوسائٹی کے بائی پروڈکٹ ہیں جہاں پر لڑکی کے نو کو لڑکے کی بے عزتی سمجھا جاتا ہے. ثنا یوسف کا کیس ہماری سوسائٹی کے لیے ایک ویک اپ کال ہے. لیٹس آنر ہر میموری بائی ٹیچنگ بوائز اینڈ ایوری ون that rejection deserves respect and maturity, not violence. Also, let's see عمر حیات کو کیا سزا ملتی ہے. And with that being said, I'll see you in my next video. Till then, stay happy and stay safe.